ساتھ دنیا کے اوپر چھا جائے گا، لوگ اس نبی کا کلمہ پڑھیں گے اور وہ نبی میرے نبی پیارے محمد کا کلمہ پڑھتا رہے گا۔ زمانہ اپنے دور کے نبی کی شان بیان کر رہا ہوگا اور وہ نبی امتوں کو بٹھا بٹھا کر میرے اور آپ کے نبی کا میلاد بیان کرتا رہے گا۔ کیا کہا کہ ہر نبی میرے نبی کا کلمہ پڑھتا رہے گا۔ آپ نے ذہن کے اندر وہی والعصر رکھنا ہے۔ والعصر رب ذوالجلال نے کیا کہا؟ قسم ہے ہمیں زمانے کی، قسم ہے ہمیں زمانے کی۔ تو وہ زمانہ کہاں سے شروع ہوا؟ ایسا نہیں کہ زمانہ صرف 12 ربیع الاول سے شروع ہوا، جب آمنہ کے لال نبی علیہ السلام حضرت آمنہ کے بطن سے جب جلوہ افروز ہوئے، اس وقت سے حضور کا زمانہ شروع نہیں ہوا، بلکہ کائنات کا جو پہلا دن رب ذوالجلال نے تخلیق فرمایا ہے، میرے اور آپ کے نبی کا زمانہ تب سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ حضور کا زمانہ تب سے ہی شروع ہو چکا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے نبی کی معرفت کائنات کی ہر شے کو عطا فرما دی تھی۔ میرے نبی کی معرفت کائنات کی ہر شے کو عطا فرما دی تھی۔ ابھی یہاں پر بچے چھوٹے چھوٹے اشارے دے رہے تھے کہ مصطفیٰ وہ ہیں کہ جن کے اوپر درخت شجر و حجر وہ سلام پڑھتے ہوں۔ آئیے ذرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو درداء کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت ابو درداء کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر تھے، ہم نے ایک جگہ پر آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا، سرکار مدینہ میری گود کے اندر اپنا سر رکھ کے آرام فرمانے لگے، حضور میری گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ ابو درداء فرماتے ہیں اتنے میں سامنے یہ دیکھا ایک درخت اپنی جگہ کو چھوڑنے والا تھا، کبھی آگے جا رہا ہے، کبھی پیچھے آ رہا ہے، کبھی دائیں جا رہا ہے، کبھی بائیں جا رہا ہے۔ وہ درخت اپنی زمین سے نکل کر مصطفیٰ کریم کے قدموں میں آ جاتا ہے، آ کر اپنی ٹہنیوں کو حضور کے قدموں میں جھکا لیتا ہے۔ آپ اگر نہیں سننا چاہتے تو سبحان اللہ بول دیں، اور اگر سننا چاہتے ہیں پھر اور اونچی آواز میں بولیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر درخت آ کر حضور کے قدموں کے اندر اپنی ٹہنیوں کو جھکا دیتا ہے، اور کچھ کہنے کے بعد وہ درخت واپس پلٹ جاتا ہے۔ حضور جب بیدار ہوتے ہیں، حضور جب نیند سے حضور کی آنکھ کھلتی ہے، صحابہ کرام سراپائے حیرت بنے ہوئے حضور کی چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، حضور کو ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں۔ اے میرے صحابہ، اس حیرانی اور پریشانی کا کیا ماجرا ہے؟ یا رسول اللہ، آج بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا ہے، آج بڑی عجیب کیفیت دیکھی ہے۔ یہ جو سامنے درخت ہے اللہ کے رسول، اس نے آگے ہلا پیچھے ہلا، پورا واقعہ صحابہ کرام نے بیان کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اس میں کون سی حیرانی اور پریشانی والی بات ہے؟ میرے ذہن کے اندر تصور آیا، مجھے وہ وقت بھی یاد آ گیا جو سیرت نگاروں نے لکھا، حضور کو کیوں عجیب لگتا؟ نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ تو یہ ماجرا نہیں دیکھا تھا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب بچپن میں تھا، میں چھوٹا سا تھا، حضور کی انگلی پکڑ کر جب میں مکے کی گلیوں میں نکلتا تھا، مکے کے در و دیوار مصطفیٰ پر سلام بھیجا کرتے تھے۔ حضور پر مکے کے در و دیوار سلام بھیجا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، آج یہ درخت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ اللہ کے رسول بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا ہے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا اے میرے صحابہ پریشان مت ہونا، اب ذرا اس کی وجہ تو سن لو، یہ درخت میری بارگاہ کے اندر کیوں آیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، آج اس درخت کو پتہ چلا کہ محمد کا گزر اس کی بستی سے ہونے والا ہے، محمد کا گزر اس کی بستی سے ہونے والا ہے۔ تو محمد مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں یہ درخت میلاد منا رہا تھا۔ یا رسول اللہ، میلاد کیسے بیان کر رہا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس درخت نے اللہ کی بارگاہ کے اندر استغاثہ پیش کیا، رب کی بارگاہ کے اندر التجا کی، اے مولا، آج تیرا سب سے
نبی کے جس نبی کے قصیدے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس نبی کی بارگاہ میں حاضری کے خواہش مند ہیں، یا اللہ آج میرا وہ نبی میری بستی سے گزرنے والا ہے، مجھے یہ موقع عطا فرما کہ میں تیرے نبی کی بارگاہ کے اندر جا کر صلاۃ و سلام پڑھنے لگ جاؤں۔ درخت سے کوئی پوچھے کہ تو کیوں سلام کر رہا تھا، کوئی وہ بھی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہو کہ سب تو وکری شان والا آ گیا۔ اب آپ نے پڑھنا ہے، سب تو وکری شان والا آ گیا۔ آپ بھی پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے، اسٹیج والوں کے لیے بھی۔ ماڑے انو گل لان والا ماڑے انو گلے لان والا آ گیا۔ اب جب یہ درخت اس نے کہا ہوگا نا یا اللہ میں نے تیرے نبی کی بارگاہ کے اندر جا کر سلام پڑھنا ہے، تو رب تو اس پہ بھی قادر تھا، حضور کا دل اس درخت کی طرف موڑ دیتا، حضور جا کر آرام ہی اس درخت کے سائے کے اندر حضور جا کے آرام فرماتے، لیکن حضور نے دور کیوں آرام فرمایا؟ ایک تو بات یہ حضور نے ایک معجزہ دکھانا تھا، اپنے صحابوں کو اپنا ایک معجزہ دکھانا تھا، اور دوسرا یہ میری اپنی بات ہے، میرا ایک ذہن کہتا ہے کہ جب درخت نے رب کی بارگاہ کے اندر التجا کی ہوگی نا، تو کائنات کے رب نے کہا ہوگا نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھنا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ کے اندر تو جانا چاہتا ہے تو تجھے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، اپنی زندگی منقطع کرنی پڑے گی۔ تو درخت نے کہا ہوگا اے ربا تو نے جو زندگی عطا فرمائی ہے ایسی لاکھ زندگیاں بھی ہوں تیرے نبی کے قدموں میں، وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔